تو جنت میں دوسرے پہلے داخل ہو گئے، حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہوئے اور ان کی اتنی جدوجہد نہیں تھی جتنی وہ پہلے صحابی کی جدوجہد تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، صحابہ تعجب کس چیز کا ہے؟ یہ جو پہلے جنت میں بلائے گئے، کیا یہ اس صحابی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے؟ جب پہلے صحابی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے انہیں مزید 1 سال کا وقت دیا دوسرے صحابی کو۔ اب دیکھنا رمضان ملے تو کیا کچھ مل جاتا ہے، اور اب وہ یقیناً جو کہتے ہوں آغاز تھا علم کا ایک نقطے سے، پھر وہ کافی آگے گزر گئے اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ ان سے پیچھے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد رب ذوالجلال نے انہیں 1 سال مزید ٹائم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کہہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ کہیں کہ کیا اللہ نے انہیں 1 مزید سال کا وقت نہیں دیا اور اس 1 سال میں اس نے رمضان نہیں پایا؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے اور یہ زندہ تھے ظاہری حیات میں۔ 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو 1 سال کے لیے زندہ رہے اس شہید صحابی کے بعد، اس سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ رمضان کا پا لینا کتنی بڑی غنیمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، اور کس قدر انسان کی بلندی کا موقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی شہادت تک ان کے رمضان برابر تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شہید ہو کر چلے گئے دنیا سے، حالانکہ شہید کے لیے یہ لفظ ہے حدیث میں کہ شہید کا عمل قیامت تک نشوونما پاتا رہتا ہے۔ اس کے عمل کا دروازہ مکمل بند نہیں ہوتا، اس کے عمل شہادت کے بعد بھی پہلے کیے گئے اعمال کی افزائش ہوتی رہتی ہے، یعنی ان کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ حدیث اپنے مقام حق پر موجود ہے، لیکن بہرحال جو زندہ رہتے ہوئے انسان ہوں، جو مکلف ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اگرچہ شہید ہوا، اب وہ مکلف نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری حیات میں زندہ ہیں، جو شریعت میں مکلف ہیں، اور اس دوران 1 سال کا گزرا دوسرے صحابی نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ جنت میں کیوں گئے؟ فرمایا، اب یہ سوالیہ تھے جملے کے سال بعد یہ زندہ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ صحابہ نے کہا زندہ رہے ہیں۔ اس سال میں انہوں نے رمضان پایا ہے یا نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا انہوں نے رمضان پایا ہے۔ اس پہلے صحابی سے علیحدہ رمضان انہوں نے پایا۔ پھر سرکار نے فرمایا، اس سال میں اور پھر اس رمضان میں یہ جو صحابی ہیں انہیں جنت میں پہلے بلایا گیا۔ انہوں نے فلاں فلاں نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، روزے رکھے ہیں یا نہیں، فلاں فلاں اطاعت کی ہے یا نہیں، وہ سحریاں، افطاریاں، وہ رحمت کا عشرہ، وہ مغفرت کا عشرہ، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، وہ آخری عشرے کی وتر راتیں، وہ تمام طرح کے اعمال صالحہ جو ایک رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سب انہوں نے کیا ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً بیان کی، ان کے جواب میں صحابہ نے کہا، جی ایسا تو سب ہوا ہے، وہ چلے گئے اور یہ زندہ تھے 1 سال میں انہیں رمضان بھی علیحدہ ملا، اس رمضان میں دیگر بندگی بھی کی، اور رمضان کے اندر بھی ان سے ہٹ کر علیحدہ موقع ملا۔ رمضان کے خزانے پانے کا تقویٰ کے عروج کا تقدس اور پارسائی کی ترقی کا اور بخشش رحمت کے حصول کا ایک علیحدہ موقع بھی مل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سبب ہے جنت میں انہیں پہلے بلایا گیا ہے۔ ان کا 1 رمضان زیادہ ہے، باقی عبادات کے ہمراہ خصوصی طور پر ایک علیحدہ رمضان رسول پاک نے اپنی امت کو پیغام دیا۔ 1 رمضان پا لینا یہ انسان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے،
کتنا سبب ہے کہ ایک رمضان سے انسان تیز رفتار ہو سکتا ہے نیکی کے میدان میں. ایک رمضان سے انسان کس قدر جنتی بن سکتا ہے. ایک رمضان سے کس قدر انسان کو اللہ کے دربار میں قرب مل سکتا ہے. وہ خواب یہ ہے. فیضان نبوت کے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ، اس سے امت کو بتا دیا گیا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں رمضان آ جائے، اس پر صرف اور صرف اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو کہ رب نے کتنوں کو محروم کر دیا کہ جو پچھلے سال پا گئے رمضان، مگر اس رمضان سے پہلے رخصت ہو گئے. نہ جانے ہم اگلے رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں، یہ تو بس اللہ کی ذات جانتی ہے. انسان تو اپنے ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو اس رمضان سے تو اگلے رمضان میں تو 1 سال کا فرق ہوتا ہے. ایک رمضان اتنی بلندیاں دیتا ہے. ایک صحابی کو جو رمضان میں عظمت ملتی ہے وہ غیر صحابی کو نہیں مل سکتی. لیکن پھر بھی موسم تو وہی نیکی کا ہے، پھر بھی وقت کے لحاظ سے تو غیر صحابی کے لیے بھی اس کے اندر ہزاروں خزانے موجود ہیں. اس بنیاد پر آمد رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اندر یہ احساس زندہ رکھنا چاہیے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان عطا کر دیا. یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے سوچ کر بیان نہیں کر سکتے، یہ صاحب شریعت کے فیصلے ہیں، تو ان کی روشنی میں ان امور کو سمجھا جا سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں بیان کیا کہ پہلے کیوں بلایا گیا. آپ جانتے ہیں ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اگر کسی نے قطرہ مانگا تو دریا بہا دیے، دربے بہا دیے. آپ نے وہ صحابی جن کا وصال بعد میں ہوا اور جو ایک مزید رمضان پا کر دنیا سے گئے، ان کے بارے میں جو اگلا جملہ بولا، اس جملے کے معنی اتنے لذیذ ہے کہ اس کی لذت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نبی کریم فرمانے لگے، تم صرف اس تعجب میں پڑے ہو کہ یہ جو دوسرے صحابی ہیں انہیں پہلے کیوں بلایا گیا. فرمایا، سنو، ان دونوں کے مرتبے میں جو فرق ثابت ہوا، یعنی دنیا میں یقیناً وہ پہلے تھے تیز رفتار تھے نیکی کرنے میں، مجاہد تھے، پھر شہید بھی ہوئے. لیکن یہ بعد والے ایک اور رمضان پا گئے. اب صورتحال کیا تھی؟ فرمایا، ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے، مثلاً ایک کا جنت میں بہت بڑا رتبہ، مگر یہ جو پہلے بلائے گئے، یہ جو بعد میں فوت ہوئے، یہ جنہیں ایک رمضان مزید ملا، ان کا اس پہلے صحابی سے جنت میں مقام اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے. زمین و آسمان میں جتنا فرق ہے اتنا ان 2 صحابہ کے درجے میں فرق ہے. تو یہ عقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نفس صحابیت میں سب برابر ہیں. پھر آگے درجات، یہ درجہ دوسرے صحابی جن کا بعد میں وصال ہوا ایک رمضان ملنے کی بنیاد پر کتنا آگے گزر گئے. جو پہلے ہیں ہمارے لحاظ سے، جنہیں ہم کہتے تھے کہ یہ زیادہ پرہیزگار ہیں دوسرے صحابی کی نسبت، ہم اس درجے کی پیمائش نہیں کر سکتے، نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. جو ان صحابی کو ملا جو شہید ہوئے مگر جنت میں بعد میں بلائے گئے، یہ جو ہے ان کا درجہ، ان سے مزید اتنا درجہ ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جو پہلے صحابی تھے، جو پہلے شہید بھی ہوئے، مجاہد بھی ہوئے، سب کچھ ان کے برابر تھا، لیکن صرف 1 سال مزید رمضان ملنے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی کے کتنے درجات بلند فرما دیے، کیونکہ ان کا 1 رمضان زیادہ تھا. رمضان کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس سے مزید اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور رمضان کا ایک ایک پل بغیر ضائع کیے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. کیا پتہ یہ ہم سب مسلمانوں کا آخری رمضان ہو. بس اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین.